لباس کے درجات و مسائل۔ پہلی آیت میں 3 قسم کے لباسوں کا ذکر فرمایا۔ اول، لباسًا یواری سوآتکم، یعنی ہم نے تمہاری صلاح و فلاح کے لیے ایک ایسا لباس اتارا جس سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپا سکو۔ اس کے بعد فرمایا وریشہ، ریش اس لباس کو کہا جاتا ہے جو آدمی اپنی زینت و جمال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ستر چھپانے کے لیے تو مختصر سا لباس کافی ہوتا ہے، مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اس لیے عطا کیا کہ تم اس کے ذریعے زینت و جمال حاصل کر سکو اور اپنی شخصیت کو قابو بنا سکو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ستر پوشی انسان کے لیے پہلا انسانی اور اسلامی فریضہ ہے جو ہر حالت میں لازم ہے، جبکہ نماز اور طواف میں بدرجہ اول فرض ہے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم لے لو اپنی آرائش یعنی لباس زینت ہر نماز کے وقت۔ اس آیات سے معلوم ہوا جیسا کہ نماز میں ستر پوشی کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح بقدر استطاعت صاف ستھرا اچھا لباس اختیار کرنے کی فضیلت و استحباب بھی ثابت ہوتا ہے، بشرطیکہ کہ تکبر شہرت کا ارادہ شامل نہ ہو۔ ستر جس کا چھپانا انسان پر ہر حال میں اور خصوصاً نماز و طواف میں فرض ہے، اس کی حد کیا ہے؟ قرآن کریم نے اجمالاً ستر پوشی کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کا سارا بدن ستر ہے، صرف چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور قدم مستثنیٰ ہے۔ روایت میں یہ تفصیل مذکور ہے۔ مرد کے لیے ناف سے نیچے کا بدن یا گھٹنے کھلے ہوں تو ایسا لباس خود بھی گناہ ہے اور نماز بھی اس سے ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورت کا سر، گردن، بازو، پنڈلی کھلی ہو تو ایسے لباس میں رہنا خود بھی ناجائز ہے اور نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ عورت کا چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم جو ستر سے مستثنیٰ قرار دی گئے، اس کے یہ معنی ہے کہ نماز میں اس کے یہ اعضاء بے پردہ ہوں تو نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غیر محرموں کے سامنے بھی وہ چہرہ بغیر شرعی عذر کے کھول کر پھرا کرے۔ یہ حکم تو فریضہ ستر کے متعلق ہے جس کے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہوتی، اور چونکہ نماز میں ستر پوشی مطلوب نہیں بلکہ لباس زینت اختیار کرنے کا ارشاد ہے، اس لیے مرد کا ننگے سر نماز پڑھنا یا منڈے یا کونیاں کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ قمیض میں نیم آستین کی ہو یا آستین چڑھائی گئی ہو، بہرحال نماز مکروہ ہے۔ اسی طرح ایسے لباس میں بھی نماز مکروہ ہے جس کو پہن کر اپنے دوستوں اور عوام کے سامنے جانا قابل شرم سمجھے، جیسے صرف بنیان بغیر کرتے کے پہننا اگرچہ پوری آستین بھی ہو، یا سر پر بجائے ٹوپی، رومال یا پگڑی کے کوئی کپڑا یا چھوٹا دستی رومال باندھ لینا، یا جیسے آج کل پنکوں والی ٹوپی یا پلاسٹک کی ٹوپی جو مسجدوں میں لوگ لے کر ڈال دیتے ہیں، یا انتہائی میلے کچیلے کپڑے کے جو کوئی سمجھدار آدمی اپنے دوستوں یا دوسروں کے سامنے اس حلیے میں جانا پسند نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جانا کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ سر، مونڈے اور کونیاں کھول کر نماز کا مکروہ ہونا آیت قرآنی کے لفظ زینت سے بھی مستفاد ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تصریحات سے بھی ثابت ہے۔ بحر کہف حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا اور اغوا شیطانی کا واقعہ بیان کرنے کے ساتھ لباس کے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے ننگا ہونا اور قابل شرم اعضاء کا دوسروں کے سامنے کھولنا انتہائی ذلت و رسوائی اور بے حیائی کی علامت اور طرح طرح کے شر و فساد کا مقدمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے خلاف اسی راہ سے ہوا کہ اس کا لباس اتروا دیا، اور آج بھی شیطان اپنی چالوں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو تہذیب و شائستگی کے نام پر سب سے پہلے اس کو برہنہ اور نیم برہنہ کر کے عام سڑکوں و گلیوں میں گھماتا ہے۔ شیطان نے جس کا نام ترکی رکھ دیا ہے، وہ عورت کو شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر برہنہ لے آنے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی۔ شیطان نے انسان کے اس کمزور پہلو کو بہانپ کر پہلا حملہ انسان کی ستر پوشی اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا۔ نماز، روزہ وغیرہ سب کے سب ستر پوشی کے بعد ہیں اور اس کے بغیر ادھورے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعہ اور قرآن کریم کے اس ارشاد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے، جو اول دن سے اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا آج کل کے بعض فلاسفروں کا یہ قول غلط اور بے اصل ہے کہ انسان اول ننگا پھرا کرتا تھا، پھر ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس کے لباس ایجاد کیا۔ وَاللِّبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ۔ تیسرا لباس تقویٰ کا ہے اور وہ سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لباس تقویٰ سے مراد حضرت ابن عباس اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ظاہری لباس انسان کے قابل شرم اعضاء کے لیے پردہ اور سردی گرمی سے بچنے اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک معنی لباس عمل صالح اور اللہ رب العزت کا خوف ہے، جو انسان کے اخلاقی عیوب اور کمزوریوں کا پردہ ہے اور دائمی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے وہ سب سے بہتر ہے۔ لباس تقویٰ کے لفظ سے اس طرف اشارہ پایا گیا ہے کہ ظاہری لباس کے ذریعہ ستر پوشی اور زینت، تجمل وغیرہ کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ اس میں پوری ستر پوشی ہو اور قابل شرم اعضاء کا پورا پردہ ہو، وہ ننگے بھی نہ رہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاءَ لِلَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ۔ ہم نے شیطانوں کو اس کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اس کے جال سے بچنا زیادہ مشکل نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ۔ بے شک جو میرے بندے ہیں، تیرا ان پر کچھ زور نہیں چل سکتا مگر گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی اور شیطان سے، اغوا سے بچنے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔